बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है। पाकिस्तान के अंदर भी अब सियासत तेज हो गई है। एक तरफ अदालती महाज ओपन हो गया है, दूसरी तरफ इमरान खान की जो टीम है उसके साथ मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल है, इमरान खान की रिहाई कब होगी और डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद क्या कोई तब्दीली आ सकती है। नून लीग के अंदर इस वक्त बड़ी परेशानी है। इस सारी सूरत हाल पर हम आज जो है वो बात करेंगे सदीक जान साहब से। सर सदीक जान साहब, ये बताइएगा कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ तो बाद में उठाना था, सबको पता है, लेकिन नून लीग के अंदर ऐसी परेशानी जिसमें पै दर पै प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और आप ये महसूस करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नून लीग की हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं? बिल्कुल परेशानियां भी बढ़ गई हैं। और मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि ये आप देखें कि जो लास्ट मुज़ाकरात का सेशन हुआ था, आई थिंक 16 तारीख को हुआ था, जी 16 जनवरी को। जी 16 को हुआ सेशन हुआ और उसके कुछ देर बाद राना सनौला ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इरफान सिद्दीकी साहब के साथ बैठ के कि पीटीआई के मुतालबात जितने हैं वो गैर आईनी हैं, गैर कानूनी हैं, गैर मंतकी हैं, गैर हकीकी हैं, तो पीटीआई के इनमें से कोई मुतालबा भी पूरा नहीं किया जा सकता। कैटेगोरिकल उन्होंने इनकार कर दिया। और ये बड़ा हैरान कुन था कि इससे पहले यानी जब मुज़ाकरात की नशिस्त हुई तो बड़े अच्छी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े अच्छी तरीके से बातचीत हुई कि हाँ 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि कोई चक्कर नहीं है, मुतालबात भाग जाओ, कोई पूरे नहीं होंगे। उसकी वजह ये थी कि वो जो खबर आई थी आर्मी चीफ की और गौहर साहब की मुलाकात की खबर जो है वो क़यामत बन के और टूटी थी नून लीग के ऊपर, क्योंकि नून लीग को पता नहीं था उस मुलाकात का। अब बाद में खबरें छपाई जा रही हैं चाबी वाले खिलौनों के जरिए कि वज़ीर आज़म को बिल्कुल पता था और वज़ीर आज़म की मंजूरी से ये मुलाकात हुई, हालांकि वज़ीर आज़म को नहीं पता था, ना नवाज शरीफ को पता था, किसी को भी नहीं पता था। और इनके लिए भी शॉकिंग था क्योंकि ये सबको ये डराते थे। नून लीग वाले कहते थे कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो पीटीआई का नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। और वो आके और किससे बताते होते थे कि आर्मी चीफ के सामने जब पीटीआई का नाम लिया गया तो आर्मी चीफ ने ये किया, आर्मी चीफ ने यूँ रिएक्ट किया, आर्मी चीफ ने यूँ रिएक्ट किया। बहुत खौफनाक पिक्चर जो है वो नून लीग पेश करती थी। जब ये खबर आई कि आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है मिस्टर गौहर साहब, तो ये नून लीग के लिए बड़ा शॉकिंग था और इसीलिए फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब वो ये कि उसके बाद नून लीग ने ये कहना शुरू कर दिया कि कोई जी कमीशन नहीं बनेगा, कोई चक्कर नहीं है। पीटीआई जो है, जो ओवरसीज है, पीटीआई के अंदर ना दो चीजें हैं, एक है इमरान खान और ओवरसीज पाकिस्तानी, इमरान खान और सोशल मीडिया, इमरान खान और इमरान खान के मजामत करने वाले अक्सरियत हामी। दूसरी तरफ है पीटीआई की फैसला साज 5-6 शख्सियात। अब वो जो 5-6 फैसला साज शख्सियात बाहर है ना, वो कहती हैं कि किसी तरह से बातचीत से मामला हल हो और चीज़ें नॉर्मलाइज हों। अच्छा, वो गो कि मेरा मौक़िफ़ कुछ और है। मैं समझता हूँ कि वो कंप्रोमाइज्ड भी हैं, बुज़दिल भी हैं। उनमें से एक आध बंदा शायद ऐसा हो जो नेक नियति से समझता हो कि यार अल्टीमेटली बातचीत से दरवाज़ा खुलना है, लेकिन अक्सरियत का मसला कुछ और है। अब इमरान खान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सोशल मीडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये लातों की भूत बातों से नहीं मानते और कोई बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा, लड़के और हमें इस निज़ाम को गिराना पड़ेगा, इस निज़ाम को शिकस्त देनी पड़ेगी। ये है एक दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़। अब इमरान खान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस इंतज़ार में है कि ये जो मुज़ाकरात का ड्रामा है ये क्लोज हो। जिस लम्हे ये मुज़ाकरात का ड्रामा क्लोज होगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यकम से लेकर 10 फरवरी का बहुत खौफनाक एक प्लान तैयार करके रखा हुआ है। अच्छा। जिसमें वो कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लान ये कर रहे हैं कि वो 1 लाख ईमेल्स मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर करना है। वो जो इमरान खान ने कहा था कि इंटरनेशनली हाईलाइट करें ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि आईनी बेंच में अमीनुद्दीन खान बैठा है, उधर याही अफरीदी बैठा है, उधर आलिया नीलम बैठी है, उधर आमिर फारूक बैठा है, कुछ भी नहीं हो रहा अदालतों से, तो इंटरनेशनली हाईलाइट करें। तो वो चाहते हैं कि जैसे ये मुज़ाकरात का ड्रामा बंद होना तो वो फुल फ्लैज वो कंपेन शुरू कर दें, रेमिटेंसेस वाली कंपेन शुरू कर दें। और ओवरसीज पाकिस्तानियों में से एक अहम शख्सियत ने इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया है जेल में कि मुज़ाकरात का ये जो ड्रामा चल रहा है इसकी वजह से हमारी जो रेमिटेंसेस वाली कॉल है वो बहुत इफेक्ट हुई है, क्योंकि ओवरसीज को ये लगता है कि नहीं मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बातचीत हो रही है और कोई बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। तो वो ओवरसीज और इमरान खान चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द जो है ना मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो। अब जब हुकूमत ने कल कहा कि कोई कमीशन नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो बायर वालों ने तो काम उठा दिया उसी वक्त। उन्होंने कहा हम तो और मांगें क्या, हम तो यही मांगते थे कि चैप्टर क्लोज हो मुज़ाकरात का। तो उसी वक्त फिर इरफान सिद्दीकी साहब को कहा गया कि नहीं आप फौरन बयान दें जाके कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि कमीशन नहीं बन रही है, वो मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके से आगे चल रहे हैं। और
حالانکہ عمران خان کے خبریں کل آئی کہ وہ انہوں نے تجویز مسترد کر دی ہے، لیکن پھر میڈیا پہ آ کے بیان دلوایا نا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ نظام جو ہمارا ہے نا، جو ہماری حکومت ہے، یہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے اوورسیز پاکستانیوں سے، بہت زیادہ خوف زدہ ہیں ٹرمپ کے آنے سے، کیونکہ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے. آپ دیکھ لیں جس طرح سے انہوں نے اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے دی، پالیسی سٹیٹمنٹس دے دی، مطلب کینیڈا کے حوالے سے، گرین لینڈ کے حوالے سے، کہ ہل گئی پوری دنیا کی یہ کر کیا رہا ہے. تو لیکن یہ بتائیے گا کہ بلاول اور جو محسن نقوی ہیں، سنا ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ٹرمپ کو رام کر لیا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گوندل صاحب میں نا اس پہ میں کل سے کوشش کر رہا تھا کہ میں ذرا چیک کروں، لیکن میں کیونکہ چیک کر نہیں سکا، اس پہ ساری ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے، میں اس لیے اس پہ کمنٹ ابھی نہیں کروں گا نا، کیونکہ میں اس کو چیک نہیں کر سکا. لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے، آج 21 ہے، کل 22 ہے، کل کانگریشنل بریفنگ ہے امریکہ میں 26 نومبر کے اوپر، پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس وقت جو حالات اور صورتحال ہیں گوندل صاحب، وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کچھ اور یورپی یونین کا GSP پلس اسٹیٹس، IMF ریمیٹنسز والی کال، ہیومن رائٹس وائلیشنز 26 نومبر، پھر جو عمران خان نے کہا کہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر آواز اٹھائیں، جو PTI پلان کر رہی ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں یہ 26 نومبر والا معاملہ لے جائے، ہیومن رائٹس وائلیشنز والا. یہ ساری چیزیں اس وقت یہاں پہ اس کی ہیٹ محسوس کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ عرفان صدیقی کو بھیجا گیا ہے کہ فوراً جا کے بیان دو کہ نہیں مذاکرات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ایک ایسے ٹائم پہ جیسے ٹرمپ نے حلف اٹھایا اور اوورسیز کو یہ پیغام جائے کہ ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو گیا، اور ساتھ ہی وہ 140 کی سپیڈ کے اوپر، 150 اور 160 کی سپیڈ کے اوپر جو کمپین ہے اس کی وہ گاڑی چلا دیں. تو ظاہر ہے خطرناک تو ہوتا ہے 140-50 پہ گاڑی چلانا، لیکن پھر آپ منزل پہ پہنچنے کا ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ نے جس ڈیسٹینیشن پہ جانا ہوتا ہے. تو اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیٹ فیل کی جا رہی ہے ٹرمپ کی، اوورسیز پاکستانیوں کی کمپین کی، اوورسیز جو PTI کے لوگ ہیں ان کی، جو سوشل میڈیا اس کی، اور عمران خان سے ایک خوف ہے اور ایک ڈر ہے عمران خان کا. تو اس سارے سینیریو میں کل یہ کروایا گیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو جو ہے، کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. لیکن وہیں پہ اب یہ بات نجم سیٹھی یہ خبر دے چکے ہیں، گو کہ وورکاس وغیرہ نے میرے خیال یہ پہلے بتا دیا تھا، وورکاس ہوں یا باقی کچھ ہیں 2-3 لوگ، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انہوں نے، وورکاس نے بتایا تھا، کسی نے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن کسی نے اوورسیز سے بتایا تھا کہ کسی جرنلسٹ نے کہ انہوں نے وہاں پہ لابنگ فرمز جو ہیں وہ انگیج کی ہیں. تو اب یہ بات نجم سیٹھی نے، یعنی آپ تو پتہ ہے وہ اس وقت پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی کتنے کلوز ہیں، شریف خاندان کے، میاں نواز شریف کے کتنے کلوز ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایک PR فرم اور ایک لابنگ فرم کی پاکستان نے سروسز حاصل کی ہیں ٹرمپ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے، چیزیں اپنی بہتر بنانے کے لیے، اور پاکستان کی غریب قوم کے اربوں خربوں اب یہ نظام اپنی ٹرمپ سے ڈیل کے لیے استعمال کرے گا. اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ان کو 500 ارب بھی لگانا پڑا، 500 ارب بھی لگانا پڑا، یہ لگا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، قرضے لیتے جاؤ، لگاتے جاؤ، اتارنے تو آنے والی نسلوں نے ہیں بھائی. جو آپ قرضے لے رہے ہیں یہ تو کل نہیں ہوں گے نا، کوئی 6 مہینے بعد نہیں ہوگا، کوئی سال بعد نہیں ہوگا، تو کوئی 1.5 سال بعد نہیں ہوگا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا کیا جانا ہے، یہ 500 ارب بھی ان کو لگانا پڑا، یہ 500 ارب لگا دیں گے کہ کسی طرح سے ہمیں امریکہ سے ہمارے معاملات طے ہوں، اور ہمارا یہ جو یہاں پہ جبر ہے، فسطائیت اور بربریت، یہ چلتی رہے اسی طرح سے، اور عمران خان بھی جیل کے اندر رہے، اور یہ چور ڈاکو لٹیرے مسلط رہے. تو کوشش یہی کی جائے. یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بھارت کو، افغانستان کے حالات کو، یا جو اس وقت صورتحال ہے عالمی، اس کو دیکھ کے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لابنگ فرمز ہائر کریں، تو ہم یہاں پہ PTI کو اور عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن دوسری مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، آپ کو علم ہے، چیف جسٹس عمر فاروق کے ساتھ نئے جو کل حلف اٹھانے والے جج ہیں منہاج صاحب، ان کو جوڑ دیا گیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی جو اپیل ہے وہ عمر فاروق صاحب نے لگانی ہے، تو وہ اپنے سامنے اگر وہ لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا؟ سر جی بات یہ ہے، عمران خان جب بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مجھے 14 سال کیا 140 سال رکھ لو، وہ جو سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، اب یہ عمران خان کا سر مسئلہ تو یہ تھا کہ عمران خان تھک گیا ہوتا، پریشان ہو گیا ہوتا، جیسے میاں نواز شریف چند ہفتوں میں انہیں مچھر کاٹتے تھے، اور پھر وہ زرداری نے شاید ایک بار کہا تھا کہ ٹیشو ختم ہو گئے تھے، میاں صاحب اتنا روتے تھے کہ ٹیشو ختم ہو گئے تھے آنسو صاف کرنے کے لیے. عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان سے زیادہ مضبوط اعصاب کس کے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟
وہ کہہ رہے 40 سال رکھو، تو بات ہی اس نے ختم کر دی نا. وہ بھائی 40 سال وہ کہہ رہے ہیں مجھے رکھو، میں وہ جب کہہ رہا ہے کہ میری ہڈیاں یہاں سے جائیں گی، میری یہاں سے اللہ نہ کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرنا جو ہے وہ پسند کروں گا سرنڈر اور ڈیل کرنے سے، تو اس نے تو بات ہی ختم کر دی نا. اس کو تو باہر آنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کی تو مذاکراتی کمیٹی نے جو مذاکرات کے لیے شرائط لکھ کے دیے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اس میں عمران خان کی رہائی ہے ہی نہیں. خود رانا ثناء اللہ نے یہ بات اعتراف کی ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیں آ کر کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پہلے ہمارے کارکنان چھوڑیں، اور عمران خان نے اپنی رہائی کی بات نہیں کی. ابھی میں آپ کو بتاؤں، رانا ثناء اللہ صاحب نے، میں پرسوں سن رہا تھا ان کو، شاید جمعے والے دن سن رہا تھا کسی پروگرام میں، ہفتے والے دن، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی تو خود یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی رہائی نہیں چاہیے، عدالتوں کے ذریعے ہم رہائی چاہتے. تو اس نے عمران خان تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو عامر فاروق صاحب بیٹھ جائیں، راجہ انعام امین مناز صاحب بیٹھ جائیں، جسٹس اعظم خان بیٹھ جائیں، اور بھائی جس کو مرضی بٹھانا ہے، قاضی فائزہ کو لا کے بٹھا دیں، جسٹس منیر کو قبر سے لا کے بٹھا دیں، اس کو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے نا وہ مسئلہ ہے، جو پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے، جو مایوسی ہے وہ مسئلہ ہے، جو یہاں سے ڈنکی لگا کے لوگ جا رہے ہیں، سمندر برد ہو رہے ہیں، وہ مسئلہ ہے. مسائل تو یہ ہیں آپ کے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کے ساتھ جو بیرسٹر گور علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے، اب روز اس کی وضاحتیں کبھی انصار عباسی کبھی منیف فاروق انہوں نے دی کہ نہیں یہ راہ چلتے ہی انہوں نے کہا کہ ذرا بات سنیے گا، پہلے سے طے نہیں تھا. آپ کا انالیسز یا خبر اس بارے میں کیا ہے؟ سر بات یہ ہے، جب عمران خان کی حکومت جا رہی تھی نا تو ہم بھی ادارے کے بہت قریب تھے. اس وقت 10 سال کا پلان سناتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں کہاں ہماری ملاقاتیں، اور ہمیں کہا گیا کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا. کہاں ہمیں کہا جاتا تھا کہ یار یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، تبدیلی آپ کو 2027 میں آنا شروع ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ملک عمران خان کو تباہ ملا ہے، تو عمران خان کو پہلی ٹرم بھی لگے گی، دوسری ٹرم میں بھی جا کے 2027 میں کوئی تبدیلی گراؤنڈ پہ نظر آئے گی آپ کو کہ آنا شروع ہوگی. اتنا بدحال پاکستان اس کو ملا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کہیں نہیں جا رہا ہے. ایسی کی تیسی یہ چور ڈاکو لٹیرے اور یہ غدار اور یہ ملک دشمن اور ان کو ہم لے کے آئیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گالیاں دی جاتی تھیں. پھر کیا ہوا؟ یعنی ملاقات سر ہم تو تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صرف آخر میں بتائیے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب انہوں نے آج تو انہیں عدالت کیس کی سماعت کی، فل کورٹ کی بھی بات ہوئی، تو اس کا چونکہ دوسری طرف چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین تو اس وقت وہ کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا یا الفاظ کون سے استعمال کرنے چاہیے، تو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے. تو اس کا کوئی ایفیکٹ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے؟ اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے نا ایک نقاب پوش کے منہ سے نا نقاب وہ کیا کہتے ہیں نوچ لیا ہے نقاب. وہ جو ایک چہرہ چھپائے بیٹھا تھا نا ایک شخص، اور وہ چہرہ چھپا کے بیٹھا تھا اور بڑی وہ ایک تاثر دے رہا تھا کہ وہ بڑا اپرائٹ ہے اور بڑا وہ آئین پسند ہے اور بڑا وہ حلف پہ چلنے والا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے گھونگھٹ جیسے اٹھاتے ہیں نا، انہوں نے اس کے چہرے سے یوں نقاب اٹھا کے اور یوں اشارہ کیا لوگوں کو کہ یہ ہے اس کا اصل چہرہ. وہ منصور علی شاہ نے کر دیا. جی بہت شکریہ صدیق جان. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.